abnormal increase in price is observed, the procuring agency may like to re-advertise the procurement opportunity if time permits. اب میں نے شروع میں کہہ دی کوئی قیامت تو نہیں آ گئی تھی کہ جناب یہ دوبارہ ری بڈنگ نہیں کر سکتے تھے. اور پھر فائنلی یہ پیپر رولز ایک اور بڑا صائب مشورہ دے رہا ہے اس کیس میں اور تمام کیسز میں. ری ایڈورٹیزمنٹ وڈ بی اے پریفرڈ آپشن. اس میں لکھا ہے, یہ کوئی میں کوئی رام کہانی نہیں, میں نے بالکل پیپر رولز پڑھ کے سنائے ہیں کہ دس شوڈ بی دا پریفرڈ آپشن, کہ آپ جائیں دوبارہ بڈنگ میں دوبارہ جائیں. 309 ارب روپے کا جناب اسپیکر منصوبہ ہو اور اس کے لیے, اور پھر کوئی, میں نے جس طرح کہا کہ خدا نہ خواستہ ملک اندھیروں میں نہیں ہے, اجالوں میں ہماری حکومت لے گئی تھی, ان کو تحفے میں ہم نے تشریف رکھ کر ایک پاکستان دیا جو کہ پوری طرح روشن ہے. تو کون سی ایسی وجہ تھی کہ آپ ری بڈنگ میں نہیں گئے؟ میں جو دوسرے معاملات اس پہ نہیں جا رہا کہ جناب فلاں کنسلٹنٹ بلیک لسٹڈ ہے فلاں, دیٹ از ناٹ دی ایریا آئی ایم فوکسنگ اپون. آئی ایم پیورلی فوکسنگ اپون پیپرا رولز. وہ کہہ رہے کہ ری ایڈورٹیزمنٹ وڈ بی اے پریفرڈ آپشن. اب اس کے بعد میں بتائیں جناب اسپیکر کہ کیا وجہ تھی کہ 3 بلین ڈالر, 3 بلین ڈالر ہو گئے نا, 3 بلین ڈالر, اور جی ہاں 3 بلین ڈالر, یہ میں ڈیویلیوشن کی پہلے کی بات کر رہا ہوں, اب جو 30% ڈیویلیوشن اس کی بات نہیں کر رہا. 3 بلین ڈالر. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی حکومت نے یہ ٹینڈر اوارڈ کیا, یہ کانٹریکٹ اوارڈ کیا ہے, پچھلی حکومت نے نہیں کیا, پروسیس وہ جاری و ساری تھا. تو 3 ارب ڈالر, جبکہ ہم اس وقت سعودی عرب کی کمال مہربانی ہے, یو اے ای کی ہمارے برادر ملک ان کی کمال مہربانی ہے, چائنا کی مہربانی ہے کہ وہ پاکستان کی اس آڑے وقت پھر مدد کو آپ پہنچے ہیں, اور اس میں اس حکومت کا کوئی کمال نہیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب کوئی کمال نہیں. یہ اگر بات میں نہیں کروں گا تو آئی تھنک دا اسٹوری ول بی انکمپلیٹ, کہ جو افواج پاکستان کو جو سپہ سالار ہیں ان کے منہ کو یہ ایڈ مل رہی ہے, یہ لون مل رہے ہیں. یہ فیکٹ ہے, بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے. تو اس کے باوجود جناب اسپیکر ہم 300-325 ارب روپے کے منصوبے کو سنگل بڈ پر اوارڈ کر دیں, بغیر کوئی پیمانہ, بغیر کسی یارڈ سٹک کے, بغیر کسی کمپیریزن کے, اور پیپر رولز کا اس طرح سہارا لیے جائے. میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے. اور آخری بات اس بارے میں کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا جناب اسپیکر, کہ above all is a question of conflict of interest. مجھے رزاق داؤد صاحب سے ان سے کوئی گلہ نہیں, he is a gentleman, مگر بات یہاں پر انڈیویجولز کی نہیں ہو رہی, افراد کی نہیں ہو رہی, بات پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی, ان کی خوشحالی اور ترقی کی ہے. بات اس وقت پاکستان کے عوام کے ایک ایک پائی کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے. اور اس وقت رزاق داؤد صاحب وہ اس وقت اس حکومت میں ایڈوائزر ہیں, اور ایڈوائزر ہوتے ہوئے ان کی فرم کو, اور یہ کہنا کہ وہ خود مالک نہیں, ان کے بیٹے ہیں یا فلاں ہے, that is not the point at issue. The company belongs to him. اور he is a shareholder. تو جناب اسپیکر, this is I think the crux of the matter, that this is a direct conflict of interest. Please, order in the house, please. A direct conflict of interest کہ آپ اپنی حکومت کے ایک, اور میں یہاں پر چینی فرمز کی بات نہیں ہو رہی, دونوں بٹس میں چینی فرمز تھیں,
اس میں بھی تھی چینی فرم اور دوسری میں بھی چینی فرم ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ حکومت جو شفافیت کا اور میرٹ کا اور ٹرانسپیرنسی کا دن رات ڈنڈورا پیٹتی رہی ہے. 5 ماہ ہو گئے اور ایک اتنا بڑا منصوبہ، اور میں نے آپ کے اس کے مقابلے میں وداؤٹ گوئنگ فار اینی پرسنل کیس، میں نے آپ کو بتا دیا کہ حویلی بہادر شاہ 2 میں جی ای سنگل بٹ تھی اور اس وقت بجلی کی بے انتہا ضرورت تھی. ہم نے اس سنگل بٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا اینڈ وی وینٹ فار ری بڈنگ، اور اس مالک کا کرم ہے کہ 10 ارب روپے سستا منصوبہ چوتھا مل گیا. they could have done the same. اور کون جانتا ہے کہ اگر دوبارہ ری بڈنگ کرتے، کوشش کرتے، یہ 309 ارب روپے کے بجائے 250 ارب کا مل جاتا، 250 کا مل جاتا، 250 کا مل جاتا. بہرحال وہ تقاضا جو تھا شفافیت کا، اس کو تو پورا کرنا تھا. اور کوئی ایمرجنسی نہیں تھی، کوئی خدا نخواستہ پاکستان کے اندر فورس میجور نہیں تھا، کوئی یہاں پر خدا نخواستہ کوئی جنگ کے بادل نہیں تھے، کوئی بجلی کی کوئی اس طرح میجر فیلئرز نہیں تھے. یہاں اسپیکر، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے. یہ پیپرا رولز نے جو سفارشات کی ہیں یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ شفافیت کے خلاف ہے. یہ پاکستان کے عوام کا جو ایک بہت ہی جو سکیرس ہمارے ریسورسز ہیں مانگے تانگے کے، یہ ان کے اوپر ڈاکہ زنی کے مترادف ہے. میری آپ سے گزارش ہے، میری اس ہاؤس سے گزارش ہے کہ ہمیں اس کیس کو فی الفور اسمبلی کے فلور پر ٹیک اپ کرنا چاہیے اور اس معاملے کو ایک ہاؤس کمیٹی کے سپورٹ کرنا چاہیے جب تک کہ ہاؤس کمیٹی. چائنا کی مہربانی ہے اور اس وقت سعودی عرب اور یو اے کی مہربانی جو ہمیں ایڈ مل رہی ہے، یہ پی ایم کی کاوشیں نہیں بلکہ چیف آف آرمی اسٹاف کی مہربانی ہے کہ ہمیں امداد مل رہی ہے. رضا داؤد سے کوئی گلہ نہیں، بات افراد کی نہیں ہے، 22 کروڑ عوام کی خوشحالی کی ہے. عبدالرزاق داؤد ایڈوائزر ہیں اور ان کی فارم کو ٹھیکہ دینا ڈائریکٹلی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. دونوں بٹ میں چائنیز فارم موجود تھی. حکومت میرٹ کے ڈھنڈورا کرتی رہتی ہے لیکن ڈی میرٹ کی بات کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ شفافیت کا تقاضا پورا نہیں کیا گیا اور کوئی ایمرجنسی نہیں تھی. پیپرا رولز کی خلاف ورزی کی گئی اس ٹھیکے کو دیتے ہوئے. قومی اسمبلی میں اس وقت اپوزیشن لیڈر شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں. اپنے خطاب میں انہوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا کہ انتہائی شفاف طریقے سے 3600 میگا واٹ کے 3 بجلی گھر ہم نے لگائے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ حکومت کی ناتجربہ کاری اور دیور عوامل ہیں. کیونکہ اس